پیش کی, سلوشن ہمیں وہاں سے کوئی ایسا نظر نہیں. بہرحال ہم سلوشن کی آپ نے بات کی, ہاں تو آپ نے نکال لیا کچے کے علاقے کا سلوشن؟ کچے کے علاقے کی تو ہم میرے خیال میں اشفاق, میں جب سے اس شو میں آئی ہوں تب سے ہم ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں ہر بار بتایا جاتا ہے اب جو آپریشن ہوگا نا وہ آپریشن فیصلہ اس بار تو سندھ اور پنجاب پولیس نے مل کے کچل دینا ہے, ایسا پلان بنایا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچے کے ڈاکو, اب تو خیر ان کے یوٹیوب چینل بھی ہیں, اب کیا ان کی ہم ظاہر ہے اس وقت پروموشن کریں, لیکن بہرحال ان کے پاس ٹیکنالوجی کا استعمال کتنا ہے. پہلے ہی ہوتا تھا کسی کو اغوا کر لیا, کوئی راہگیر بھٹک گیا, کوئی ان کے ہنی ٹریپ میں آ گیا, لیکن اب اشفاق یہ ہو رہا ہے کہ پورا خاندان اغوا ہو رہا ہے. بات معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے. اور بڑا آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو ہنی ٹریپ اور دوسرا ایک بڑے سسٹمیٹک ٹریپس بچھائے جا رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی فراغت دیکھیے, ان کا دماغ دیکھیے, کہ یہ نہیں ہے کہ ایبرپٹلی جیسے ہم ڈاکوؤں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کہیں ناکہ لگایا وہاں سے اٹھا لیا. نہیں, یہ باقاعدہ طور پر شادی کا جھانسا دے کر بلوایا گیا تھا, رشتے کا جھانسا دے کر, اور 9 افراد کو اغوا کر لیا ہے. اب یہ اس میں 2 مرد ہیں, 2 خواتین ہیں, 5 بچے شامل ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اندازہ کیجئے کہ درمیان میں ایک رشتہ کروانے والا تھا جو کہ ایک یہ جو فرائز وغیرہ ہوتے ہیں یا چپس ہوتے ہیں ان کی ریڑھی لگاتا تھا. اس نے کہا کہ تم لوگوں کا رشتہ کروا دیتا ہوں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور پھر گھر دیکھنے شکارپور گئے تو انہیں وہاں سے اغوا کیا گیا. اب یہ بیس کیمپ ہے ان کا کچے کا علاقہ, لیکن وہاں سے نکل کر یہ سندھ کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کرتے ہیں, بلکہ ایک بار تو کراچی میں بھی پائے گئے تھے. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. انہوں نے 2 مرد خاندان کے 2 خواتین 5 بچے, یعنی کہ 9 افراد. 9 افراد دیٹ مینز اے لاٹ. تو ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان. بہت شکریہ لالا, آپ نے علیہ صبح ہمارے لیے وقت نکالا. بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ بھائی کسی ایک جگہ محدود ہیں اور ڈاکوؤں سے یہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہتھیار دکھائے اغوا کر لیا. یہ تو ہنی ٹریپ کر رہے ہیں, لڑکیوں کی آواز نکال کے لڑکوں کو بلوا رہے ہیں وہاں پر ملنے کے لیے, پھر اغوا کر رہے ہیں. یہاں پر 9 لوگوں کو اغوا کر لیا. یہ تو مطلب اپنے بیس کیمپ سے نکل کر کاروائیاں کر رہے ہیں. تو کیا کیا جائے اب؟ اشفاق, میں بار یہ آپ کے پروگرام میں بھی کہتا رہا ہوں اور ہر جگہ پہ یہ بات میں رکھتا ہوں اپنی, کہ یہ ایک انڈسٹری ہے اور اب انڈسٹری کا ایک رخ دار گئی ہے. تو اس میں مختلف طریقے ہیں اپنا کاروبار کرنے کا. تو ایک تو پبلک کا بھی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ بارہا ہم نیشنل ٹی وی پر یہ بات کرتے رہے ہیں, اس کے بعد یہی چیزیں سب سوشل میڈیا پر بھی نہ کہیں, یہ نہ ہو کہ کہیں حکومت سن کے لیگلائز کر دے اس کو. تو حکومت نے تو لیگلائز ہی کیا ہوا ہے کہ اتنے عرصے سے حکومت وہاں پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہماری نظر میں یا عوام کی نظر میں یہی ہے کہ اس کو لیگلائز ایک دھندا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے جب وہ کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں. اور پبلک کا یہ پرابلم ہے کہ پبلک جو ہے ہر قسم کے جھانسے کے لیے تیار ہے. یعنی سستا گھر خریدنے کے لیے وہ پہنچ جائیں گے, سستی گاڑی خریدنے کے لیے وہ پہنچ جائیں گے, رشتے داری کرنے کے لیے بغیر کسی تحقیق کے جو ہے وہ کسی بھی علاقے میں پہنچ جائیں گے جا کر کہ بھائی اگرچہ آپ نے کوئی رشتہ داری کرنی ہے, سکھر شہر ایک اربن شہر ہے, وہاں پر آپ رہ رہے ہیں اور کچے کے علاقے میں آپ رشتہ داری کرنے جا رہے ہیں صرف اس جھانسے پہ کہ کوئی زمیندار ہے اور اس کی کام تو کریں گے نا شہری. ظاہر ہے ان کو شادیاں بھی کرنی ہیں, انہیں گاڑیاں بھی خریدنی ہیں, اور جس طرح کی ہم معاشی حالات پہ رہ رہے ہیں لوگ سستے آپشن کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں سستی گاڑی مل جائے, ایسا گھر مل جائے جو ہم افورڈ کر سکیں. تو لیکن یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے, مگر یہ مجھے کم سے کم یا آپ کو یا مجھے یا کسی کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک بندہ سستی گاڑی بیچنے کے لیے مجھے کچے میں کیوں بلا رہا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ اچھا رشتہ دینے کے لیے, زمینداروں کا رشتہ دینے کے لیے, بہت بڑے لاٹ کا رشتہ دینے کے لیے مجھے کچے میں کیوں بلا رہا ہے. تو تھوڑا سینس ہمیں بھی اپنا استعمال کرنا چاہیے. اور لالا دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اب تو مارکیٹ میں ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون موجود ہیں. آپ ویب سائٹس پہ چیک کر لیتے ہیں کہ گاڑی کی اس وقت ویلیو کیا ہے, اور اگر کوئی حد سے زیادہ سستی دے رہا ہے تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ایسی ہوگی جس سے چھپایا جا رہا ہے یا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو آپ نے صحیح کہا, دماغ استعمال کرنا چاہیے. پنجاب سے تاجروں کا وفد آیا, 4 یا 5 تاجر تھے. ان کو کچے سے رابطہ ہوا کہ ہم غریبوں میں کپڑے بانٹنا چاہتے ہیں اور ہمیں کم سے کم بھی 1-1.5 لاکھ سوٹ چاہیے. وہ پہنچ گئے گاڑی میں بیٹھ کر کچے کے علاقے میں, اور پھر اس میں بندھے ہوئے تھے, اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کو وہاں پر تاوان دے کر رہا کرایا گیا. تو یہ کیا لوگ ہیں یار, کم سے کم اتنا نیشنل میڈیا پہ ہم شور مچاتے ہیں کہ یہ ایک پوری انڈسٹری بنتی جا رہی ہے اور یہ کام کر رہے ہیں وہاں پر. ہمارے لوگ بھی اویئر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, لالچ کی جھانسے میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں.
اور فیلیور ہے سندھ گورنمنٹ کا، فیلیور ہے پنجاب گورنمنٹ کا، فیلیور ہے سندھ پولیس اور پنجاب پولیس کا. بارہا آپریشن کیے گئے، صدر زرداری یہاں پر آئے، اتنی ہائی فائی میٹنگز ہوئی، تمام سیکیورٹی ایجنسیز اس میں شامل تھیں، ساری پلاننگز ہوئی، تیاریاں کی گئی، مگر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف میٹنگ پہ میٹنگ، میٹنگ پہ میٹنگ، میٹنگ پہ میٹنگ. لالا صاحب ریحان چلیں، یہ تو ہم اب اس طرف تو جا ہی نہیں رہے کہ جی آپریشن ہوگا، خاتمہ ہوگا، علاقے جو ہیں وہ بازیاب کرا لیے جائیں گے. ریکوری ریشو کیا ہے جو اغوا ہوتے ہیں یہ واپس آتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہ ذرا ہمیں ریشو بتائیے گا اگر ہم پورے سال کا اگر اندازہ لگائیں. جی بالکل واپس آتے ہیں، جو تاوان ادا کرے گا وہ واپس آئے گا. اور اگر کسی بڑے باپ کا بچہ ہے تو پھر پولیس ایکٹیو ہوگی، مینج کرے گی چیزوں کو، خود چندہ جمع کرے گی، وہاں پر ادا کرے گی اور اس کو رہا کرا دے گی، تھوڑی قیمت کم ادا کرے گی. اگر جب میں نے اور عام پبلک نے جس نے تاوان بھرنا ہے تو وہ اپنی منہ مانگی قیمت مانگتے ہیں اور پھر جہاں سودا طے ہوا تو پھر وہ پیسے دے کر وہاں سے رہائی پاتے ہیں. یہی کہیں ایسا تو نہیں ہے کاروبار چل رہا ہے. اور اس لالا الزام نہیں لگا رہے لیکن کہیں کمیشن پہ کام تو نہیں چل رہا؟ ہو سکتا ہے. میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ یہاں پر سردار ملوث ہیں، یہاں پر پولیس آفیسرز ملوث ہیں، یہاں پر وہ تمام طاقتور لوگ ملوث ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اس پورے کچے کے علاقے میں اسٹیک ہولڈر ہیں، جنہوں نے اس کچے کے علاقے میں لاکھوں ایکڑ زمین پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. اچھا، یہ سارے اسٹیک ہولڈر ہیں. اچھا لالا، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم ویسے ڈاکوؤں سے متعلق جب بات کر رہے ہیں اور کارروائیوں سے متعلق، اور اکثر جو دعوے ہوتے ہیں کہ وہ چھپ رہے ہیں، انہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی، وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اس طرح کی ٹرمز یوز کی جاتی ہیں. لیکن یہاں پر جس طرح سے کریٹیو تھنکنگ کے ساتھ لوگوں کو ٹریپ کر کے بلوایا جاتا ہے، آپ سوچئے ان کے رہنے کا انتظام کیا جاتا ہوگا، ان کو باقاعدہ کئی دن تک بات ہوتی ہوگی، ہنی ٹریپ بالخصوص کیا جاتا ہوگا، تو اس کے اندر دیکھ بھال کے تحقیق کر کے پھر بلایا جاتا ہوگا، پھر رکھا جاتا، کھانا پینا ساری چیزیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی جلدی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں کسی کا ڈر ہوتا ہے پکڑے جانے کا اتنا آسانی سے. تو یہ بڑا کوئی ایک منظم نیٹ ورک ہے. جی اشفاق، ایک تو وہ جو جس علاقے میں رہتے ہیں وہ نو گو ایریا ہے، اور وہاں پر ان کی زندگی جو ہے نا وہ جاہلوں اور جنگلیوں کی طرح رہنے والی زندگی ہے. وہاں پر کوئی خاص زندگی نہیں ہے. اس کے درختوں کے نیچے رہتے ہیں اور چھپرے مپرے بنائے ہوئے ہیں ان کے نیچے رہتے ہیں، اور ان کے کچے مکانات ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھی پولیس آپریشن کرتی ہے یا رینجرز وہاں پر پہنچتی ہے تو انہی مکانات کو آگ لگاتی ہے جو فوٹیجز آپ چلا رہے ہوتے ہیں. تو ان کا ایک جگہ پر کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتا، وہ جنگل میں مختلف علاقوں میں جو ہے وہ گردش کرتے رہتے ہیں آپریشن کے حوالے سے. اگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں سرجیکل آپریشن ہونے والا ہے تو وہ اس علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں. وہاں پر جو مغوی ہیں ان کو کھڈوں میں رکھا جاتا ہے. 20 فٹ کا کھڈا ہے نیچے زمین میں، اچھا، اس میں سیڑھی کے ذریعے نیچے اتارا جاتا ہے اور سیڑھی ہٹا دی جاتی ہے. اس نے پیشاب بھی وہاں پر کرنا ہے، کھانا بھی وہاں پر کھانا ہے، اور جب تک اس کی رہائی ممکن نہیں ہوگی وہ اس کھڈے میں رہے گا. تو یہ زندگی ہے وہاں پر. اور یہ اس طرح کی زندگی جو ہے وہ سندھ، پنجاب اور کے پی اور بلوچستان کے لوگ جو بیچارے کچھ لالچ کی جھانسے میں اور کچھ اغوا تاون. اتنے برے حالات ہیں، آپ کو اتنی ڈیٹیلز پتہ ہیں. جب بھی ہم جو اس آپریشن کا حصہ بنتے ہیں اہلکار ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں تو بڑے پرعزم دکھائی دیتے ہیں، اب ہم ایسا کریں گے، اب ہم ویسا کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جب ہم اسے نو گو ایریا کہتے ہیں، کیا یہاں پر موبائل سگنل نہیں جاتے؟ کیا یہاں پر ٹریس نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یہاں پہ سرویلنس نہیں رکھی جا سکتی؟ تو پولیس تو کے پاس تو بہت سارا ویپنز ہوتا ہے، بہت ساری اکوپمنٹ ہے، ٹیکنالوجی ہوتی ہے. وہ کیا بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں وہ اس علاقے میں جا پاتے ہیں اندر؟ دیکھیں وہ تمام جو اسٹیک ہولڈر ان سے رابطے میں ہیں، وہ پولیس افسران کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے فون پہ فریکوینٹ باندھ کر بات کرتے ہیں، اپنے مطالبات رکھتے ہیں. اب تو بڑے اور زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم اور اپنے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اب تو جو کمزور پولیس آفیسر ہے، یعنی جس ضلع میں اگر کوئی کمزور ایس ایس پی لگا ہوا ہے اور وہ اس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو مینیج کر سکے اور وہ فائٹر نہ ہو، تو اس کو تو اپنی مرضی کے ایس ایچ اوز لگواتے ہیں اپنے علاقوں میں. تو یہ تو یہاں پر تو یہی چل رہا ہے سارا. اور ہماری سرکار سوئی ہوئی ہے، نہ صرف سندھ سرکار سوئی ہوئی ہے، پنجاب سرکار سوئی ہوئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ سرکار سوئی ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ول بظاہر نظر نہیں آتی، کیونکہ جب یہ ہے کہ دور افتادہ علاقوں میں آپریشن ہو سکتے ہیں، یہاں پر بڑا کام ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ فون ٹریس کرنا، آئی پی ٹریس کرنا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو سمز وہاں پر یوز ہو رہی ہوں ان کو ٹریس نہ کیا جا سکتا ہو. یا اب تو ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے سرویلنس بھی آسان ہو گئی ہے، اس کا بڑا استعمال ہو رہا ہے. مغوی، ہاں، تو پولیس کیوں نہیں وہاں تک؟ نہیں، مغوی کو تو ایک جگہ سے لے جایا جاتا ہے نا اندر، وہ ان ٹرمز وہاں پر نہیں جاتے. لیکن بہر لگتا یہ ہے کہ ول کی
150 لوگوں نے پوری کی پوری ریاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور ہمیں بار بار یہ بتا کر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ آپریشن ہیوج آپریشن اس لیے ممکن نہیں ہے 150 لوگوں کے خلاف کیونکہ اندر بہت بڑی تعداد میں آبادی بھی رہتی ہے، وہ متاثر ہوگی۔ بھائی آپ نے سوات آپریشن کیا، وہاں پر جو ہے اعلان کرا دیا کہ باقی لوگ وہاں سے نکلیں جو کرمنلز ہیں ان کے ساتھ وہ فائٹ کریں گے، تو طالبان کے ساتھ آپ نے فائٹ کی، سوات آپریشن آپ نے کامیاب کیا، تو کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پر آپ اعلان کریں جو اندر نکل جائے لوگ کچھ عرصے کے لیے، ان کی صفائی کریں، اس کے بعد واپس ان کو لوگوں کو واپس چھوڑ دیں۔ 150 لوگوں نے پوری سرکار کی مشینری کو اپنے کنٹرول میں کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں پر یہ پولیس کو اور خاص طور پر گورنمنٹس کو یہ کرنا چاہیے کہ پاک فوج سے مدد لی جائے تاکہ پاک فوج یہاں پر آپریشن کرے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس علاقے کو پاک کرے یہ جو ایسے مسکرینٹس ہیں ان سے۔ اب یہ سیاسی اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ سیاسی مفادات کے چکر میں یہ پاک فوج کو یہاں پر نہیں بلایا جا رہا کہ وہ یہاں پر آ کر آپریشن کریں، اور آپ کو پتہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کہ پھر وہ جو سردار یہاں پر بستے ہیں جو سپورٹ اس طرح سے کرتے ہیں حکومتوں کو، تو پھر اسی کے بلبوتے پر تو قائم رہتے ہیں، وہ ٹوٹ جائے گا، نیکسس ٹوٹ جائے گا۔ تو چلیں جی، تھینک یو سو مچ لالا اسد پٹھان۔ پوری معیشت بھی چل رہی، تھینک یو سو مچ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ تھے، اور مسئلہ یہ ہے اور ہم یہ اپنے پلیٹ فارم سے یہ ایشو اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن کیا اس پر سیریسنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہر بار یہ بتایا جاتا ہے اب آپریشن جو ہوگا فیصلہ کن ہوگا، فیصلہ کن نہیں ہو پاتا وہ آپریشن۔ ہاں